کا ایک واچ مین ہوتا، فرمایا ہر نبی کا ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا، فرمایا لوگوں زبیر میرا حواری ہے، زبیر، زور سے بولو زبیر۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک امین ہوتا، ہر امت کا ایک امین ہوتا، جس طرح اللہ نے جبرائیل کو امین بنایا، نبیوں میں اللہ نے ہر نبی کو امین بنایا، لیکن محمد الرسول اللہ کو امینوں کا سردار بنایا۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ابو عبیدہ بن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں تمہیں نہ ملیں تو ابو عبیدہ بن جراح کو امت کا امیر بنا دیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یہ تمہارا امیر ہے، ابو عبیدہ بن جراح یہ جنتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ایک حضرت سعد ہیں۔ کیا ہیں حضرت سعد؟ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب کھڑے تھے جہاں حضور کے دندان شہید ہوئے، ایمان والوں ذرا سنتے جانا، اپنے دلوں کے اندر نور کو پیدا کرو، یہ موتی ہیں۔ حضرت سعد حضور کے ساتھ کھڑے تھے، صحابہ میں حضرت سعد جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، حضرت سعد جیسا، یہ حضور کے آگے یوں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے رہیں، جتنے دشمنوں کے حملے ہوں گے میرے اوپر، تیر کمان ہاتھ میں تھی، حضور کے آگے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چھپ چھپ کے حضرت سعد کو تیر دیتے کہ سعد ڈالو تیر کمان میں، چلاؤ، وہ فلاں نہ دیکھو دشمن میرے اوپر تیر چلا رہا۔ حضرت سعد تیر چلاتے تھے، حضور تیر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور تیر دیتے تھے تو اپنی زبان سے کہتے تھے سعد ساری دنیا یوں کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ قربان، دنیا جہان قربان، سعد میں محمد کہتا ہوں کہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ حضور کہہ رہے ہیں سعد تیرے اوپر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اماں آمنہ قربان، میرا ابا عبداللہ تیرے اوپر قربان۔ ساری دنیا یوں کہے کہ میرا ماں باپ محمد کی جوتیوں پہ قربان، محمد کہے سعد میں تیرے اوپر قربان، میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ یہ صحابہ میں بوڑھے صحابی، صحابہ میں بوڑھے صحابی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی نے کہا بابا جی ہم نوجوان میدانوں میں تلواریں چلاتے رہے ہیں، یہ ہماری جوانیاں تھی، ہم نے جہاد کیے ہیں، لڑے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹا کہتے تو سچ ہو، اگر میں بوڑھا دعا نہ کرتا تیری تلوار نہ چلتی۔ ارے تم نے تلواریں چلائی، ہم بوڑھوں نے تمہیں دعائیں دی، بوڑھوں کی دعاؤں نے کام کیا، تمہاری تلواروں نے کام کیا۔ اللہ کی قسم تلوار اتنا کام نہیں کرتی جتنا دعا کام کرتی۔ کہو جتنا دعا کام کرتی ہے اتنا تلوار کام۔ اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ نے جنہیں دعائیں دی وہ ایمان لائے، جو محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں تلواریں لائے انہیں ایمان نہیں ملا۔ دعا نے کام کیا، دعاؤں نے۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، آقا میں تو ایمان لے آیا ہوں، میری اماں میں جب گھر جاتا ہوں مجھے مارتی ہے، آج تک آپ پر ایمان لے لائے، آقا دعا تو کرو اللہ میری اماں کو ایمان دے دے۔ حضور ہاتھ اٹھاتے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان دے دے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں حضور دعا کر رہے تھے، میں نے سوچا کہ گھر بھاگ کے جاؤں، آزماؤں کملی والے کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے کہ نہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تو دیکھا اماں نہا کے کپڑے پہن کے کھڑی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ابو ہریرہ مجھے کملی والے کی مجلس میں لے کے چلو، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ارے میں مان گیا جو محمد کی دعا میں اثر ہے وہ تلوار میں اثر ہونے کا۔ دعا کام کرتی ہے، دعا، زور سے بولو دعا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یا رسول اللہ میں ایمان لایا، میری اماں لائی، بیوی لائے، بچہ لائے، میرا ابا ابھی تک ایمان نہیں لایا، لوگ کیا کہیں گے؟ آقا ذرا دعا تو کرو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے، ابا پہلے تیار بیٹھے تھے، کہا بیٹا مجھے نبی کی خدمت میں لے چلو۔ تھوڑی دیر میں دیکھا حضور گھر تشریف لیا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابا کو وہاں لاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرا مقابلہ کون کرے، ساری دنیا قدموں میں کلمہ پڑھنے آئے، میں نے سوچا کہ ابو بکر کے گھر میں خود جاؤں۔ کملی والے چل کے آئے، کملی والے دعا میں اثر ہے، دعا میں۔ اللہ کی قسم بزرگوں کی دعاؤں میں وہ تاثیر دیکھی کہ بنتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا نے تقدیروں کو بدل ڈالا، دعاؤں نے حیثیتوں کو بدل ڈالا، دعا نے نیچے سے اٹھایا اوپر کر دیا، اور جنہوں نے دعائیں نہیں کی خدا نے اوپر سے اٹھایا نیچے پھینک دیا۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا اثر کرتی۔ اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹا ہم بوڑھوں نے دعائیں کی، تلواریں تم نے چلائیں، دعا اور تلواروں نے مل کے محمد کے کلمے کو پھیلایا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور گھر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئیں، حضور نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے، کھڑے ہوئے، کہا بیٹا خیر تو ہے؟
کہا ابا 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. رو کیوں رہی ہو؟ ابا بچے معصوم حسن حسین رو رہے ہیں, گھر میں کھانے کو نہ ان کے لیے نہ میرے لیے. اللہ سے دعا مانگو اللہ پاک کو سامان کر دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھاگے بھاگے گھر گئے, بکری کھڑی تھی ذبح کر ڈالی. جلدی سے کچا پکا گوشت بنایا, برتن میں حضور کی خدمت میں لایا. آقا فاطمہ کے حوالے کر دو, بچوں کی کھانے پینے کا سامان ہو جائے. حضور نے پوچھا عبد الرحمن کہاں سے لاؤ؟ کہا آقا یہ صدقہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, یہ میرے گھر کی بکری ہے ذبح کر کے. فرمایا یہ میری آل پر حلال ہے. دعا مانگی, اللہ عبد الرحمن بن عوف نے میرے گھر والوں پہ رحم کیا, تو اس پہ رحم فرما. جبرائیل آ گیا, آقا کو آ کے کہنے لگے آقا اللہ فرماتے ہیں آپ نے دعا نے عبد الرحمن کو جنتی بنا دیا, یہ جنتی ہے. آپ زور سے کہو یہ. حضور کو جبرائیل نے کہا آقا اسے خوشخبری دے دو یہ جنتی ہے, آپ بھی کہہ دو یہ عبد الرحمن بن عوف جنتی. حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت. حضور اونٹنی پہ سوار ہیں, کچاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اونٹنی بھاگی, کچاوا گرنے لگا, قریب تھا کہ حضور گر جاتے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو آواز دی, کوئی ہے کندھا دے دے میری اونٹنی کو روک دے. حضرت طلحہ بھاگے ہوئے آئے, حضرت طلحہ نے کندھا دیا, اونٹنی کو قابو کیا. ادھر سے جبرائیل امین آئے, آقا اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی ہے, اسے کہہ دو یہ جنتی ہے. اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا. یہ 10 جنتی ہیں. یہ 10 کیا ہیں؟ زور سے بولو, یہ 10 کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر ان 10 میں 4 بڑے جنتی ہیں, وہ میرے 4 خلیفہ ہیں. فرمایا پھر ان 4 میں سے 2 بڑے جنتی ہیں جو میرے روزے میں سو رہے ہیں. اور فرمایا ان میں سے 1 بڑا جنتی ہے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ نمبر 10 والا جو بڑا جنتی. ان ظالموں نے تمہیں سکھایا کہ 10 نمبری ایسا ہوتا. مسلمان نے بھی کہا فلانا 10 نمبری, بچ کے رہا کرو, بچا کرو. اللہ بعض لوگوں نے تمہیں یہی سکھایا, خط پہ لکھ دیا کرو 786. بعض لوگوں نے نیچے تمہیں 92 سکھا دیا, بعض لوگوں نے نیچے تمہیں 110 سکھا دیا. بسم اللہ لکھنا نہیں آتا, یہ سنت ہے نبی کی, خطوں پہ بسم اللہ لکھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جہاں بھی خط لکھے, حضور نے بادشاہوں کو خط لکھے, خطوں کے شروع میں حضور نے بسم اللہ لکھا. پھر حضور نے اپنا نام لکھا, پھر اس کا نام لکھا جس کو خط جا رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا اس میں بھی لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا قرآن کی آیت میں پہلے سلیمان کا نام ہے پھر بسم اللہ. علماء نے کہا کہ یوں نہیں سمجھنا کہ حضرت سلیمان نے پہلے اپنا نام لکھا ہے بعد میں اللہ کا نام لکھا. اصل میں قرآن جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ تو ملکہ بلقیس اپنے محل کے وزیروں اور مشیروں کو کہانی بتا رہی تھی کہ مجھے یہ خط آیا. اس کی زبان سے جملہ ایسے نکلا کہ پہلے سلیمان کا نکلا نام پھر اللہ کا نام نکلا, ورنہ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا پہلے اللہ کا نام تھا پھر اپنا نام تھا. یہ غلطی اس کی ہے, قرآن اس کے جملے نقل کرتا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے جس کو بھی خط لکھا پہلے اس میں اپنا اللہ کا نام لکھا پھر اپنا نام لکھا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نام لکھا. میرے پاس ایک خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے وہ جنوں کو خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ جنوں کو خط لکھا. کیا لکھا ہے وہاں؟ بسم اللہ لکھنے کے بعد آگے لکھا ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من ترک الدار من الاوار والزوار والسائحین الا وتارک یترک بخیر یا رحمان. اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق ساعتا فإن تکوا عاشقا مولیا فاجرا او مقتحن ھذا کتاب اللہ ان تقوا علینا وعلیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعلمون فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ حضور کا خط ہے, یہ حضور کا, حضور نے جنوں کے نام لکھا. شروع میں حضور نے بسم اللہ لکھا پھر اپنا نام لکھا پھر جنوں کے نام لکھا. یہ میرا خط ہے. حضور نے بادشاہوں کے نام بھی خط لکھا. تم بھی خط لکھا کرو تو بسم اللہ لکھا کرو. ہاں جہاں بے ادبی کا ڈر ہو, چونکہ اکثر ہم لوگ بے ادبی کرتے ہیں. خط آیا پھاڑ کے پھینک دیا, وہ کچرے کی نظر ہو گیا. اسلامی ملکوں میں لوگ کیلنڈر چھپاتے ہیں, کرسمس والوں نے تمہیں